ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ علامہ صاحب، ہم چاہتے ہیں کہ آج آپ ناظرین کو اس عظیم ہستی جو عشق کی دنیا میں ماہتاب کی مانند چمک رہی ہے، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ بسم اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین على سید المرسلین وسید العالمین سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین خاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله عشق ہے دکھڑے دل دی شادی عشق ہے رہبر مرشد ہادی عشق اساڈا پیر جائیں کل راز سجایا اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا تجھ کو حبش سے اٹھا کر حجاز میں لایا اور ہوئی اسی سے تیرے غم کدے کی آبادی تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی اور وہ آستان نہ چھٹا تجھ سے ایک دم کے لیے کسی کے عشق میں تو نے مزے ستم کے لیے ادائے دید
سراپا نیاز تھی تیری، اور کسی کو دیکھتے رہنا گویا نماز تھی تیری۔ انتہائی عزت احترام کے قابل ناظرین، سامعین، آج ہم تکبیر ٹی وی کے ذریعے عشق و محبت کی دنیا کی داستان لے کر حاضر ہیں۔ ہمارا عنوان اور موضوع تو عشق و محبت ہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس دنیا میں ہم بس رہے ہیں، جدھر بھی دیکھیے نفرتیں ہی نفرتیں ہیں، جدھر دیکھیں اسی طرف کانٹے ہی کانٹے بکھرے ہوئے ہیں، شعلے ہی شعلے ہیں۔ ساغر صدیقی نے کہا تھا کہ تفریق نے جادو ہی جگایا ہے بلا کا، تفریق نے جادو ہی جگایا ہے بلا کا، خطرے میں ہے اے یار چمن مہر و وفا کا۔ اور جلتے ہوئے دیکھے وہی معصوم شگوفے، تھا جن کو بھروسہ تیرے دامن کی ہوا کا۔ کہ آج محبت کا چمن جل رہا ہے، ہر طرف آگ ہی آگ ہے، کہیں رنگ و نسل کی آگ، کہیں مذہبی تفرقوں کی آگ، ہر طرف نفرت ہی نفرت ہے۔ ایسے میں مناسب سمجھا گیا کہ کہیں سے تو ایسے ہی محبت کے دیپ چھیڑے جائیں، چراغ جلیں، بلکہ محبت کے نغمے اس درد کے ساتھ الاپے جائیں کہ انگاروں کی جگہ رحمت کی برسات ہو، بہار آئے، جس چمن کو آگ لگی ہے یہ پھر سے بہاروں سے آشنا ہو۔ اس آرزو کے ساتھ، اس تمنا کے ساتھ ہم یہ داستان لے کر حاضر ہیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ کی توفیق سے ہم کوشش کریں گے، جو لمحے جو ثانیے ہمیں میسر آئیں گے، ہم انسانیت کے اس چمن میں، انسانیت کی اس دنیا میں، جو انسان ان سے مشتق تھا جس کا سراپا محبت ہی محبت تھا، بلکہ جس انسان کی بیس بنیاد فاؤنڈیشن محبت تھی، آج وہ انسان نفرتوں کی آگ میں جل رہا ہے۔ ہم کوشش کریں گے قرآن سے، حدیث سے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھری سیرت سے، اور آپ کے صحابہ کرام، آپ کی آل اور امت مسلمہ کی عظیم المرتبت، وہ عظیم لوگ جن کی سیرت و صورت ہمارے لیے روشنی کا مینار ہے اور جن سے بلا شبہ ہر فرد کو پیار ہے۔ اس لیے ہم سننے والوں سے بھی توقع رکھیں گے کہ ہمارے ساتھ محبتوں کی زبان میں محبتیں بانٹیں، محبت کے پیغام لیں اور محبتوں کے پیغام دیں۔ اس لیے کہ ہم سب سے پہلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ محبت بھری سیرت کا، صورت کا دامن پکڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی آل، آپ کے اصحاب اور اولیاء کرام، صوفیاء کرام، علماء کرام جو محبتوں کے امین ہیں۔ اس لیے یہ محبتوں کی داستان میں، جیسے میرے برادر محترم جناب منیر عاصم صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم عشق و محبت کی اس داستان میں سب سے پہلے عشق و محبت کی نمائندہ شخصیت، جن کے بارے میں حضرت علامہ اقبال نے کہا تھا، اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ کہ روم کا مصاحب ہفت اقلیم، بہت بڑا سلطان، بہت بڑا عالی مرتبت بادشاہ، لیکن آج نہ اسے کوئی جاننے والا ہے، نہ اسے کوئی ماننے والا ہے۔ لیکن اسی دنیا کا ایک حبشی، ایک غلام، جس کو آج کر رہا ہے سارا زمانہ سلام۔ ظاہر ہے یہ عشق ہے
جس نے بلال کو پر لگا دیے. سبحان اللہ. یہ عشق و محبت ہی ہے جس نے بلال کی زندگی کو لازوال بنا دیا ہے. آج مسجد ہے تو جہاں بھی آپ جائیں گے کوئی شہر ایسا خالی نہیں جہاں مسجد نہ ہو، اور جہاں مسجدیں ہوں گی وہاں افراد، انسانوں کا نام تو انسانوں کا رہا، اینٹوں سے پتھروں سے بنی ہوئی مسجدوں کا نام بھی مسجد بلال ہے. سبحان اللہ. یہ اسی عشق رسول کا کمال ہے، اسی محبت کا کمال ہے. جدھر دیکھو بلال ہی بلال ہے. آج ہمارے ہونٹوں پہ اسی بلال کا حال ہے. سبحان اللہ. برادران عزیز، محبت، عشق اس لیے ضروری ہے کہ آج یورپ کی دنیا، انگلستان، یو کے کی دنیا میں یہاں عقل بہت ہے، علم بہت ہے، سائنس بہت ہے، لیکن المیہ یہ ہے کہ جہاں عقل بہت ہے وہاں درد نظر نہیں آتا ہے، وہاں عشق نظر نہیں آتا ہے، وہاں وجدان نظر نہیں آتا ہے. اور علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے کہا تھا کہ من بندہ آزادم عقلست غلام من عشقست امام من. سبحان اللہ. سبحان. آج امام ہے نہیں، غلام کا دور دورہ ہے، اور ظاہر ہے کہ غلام غلاموں والے کام کر رہا ہے. عقل نے ہمیں نفرتوں میں الجھا دیا، محبتیں ہم سے چھین لیں. اس لیے ضروری ہے کہ عقل کی زمام عشق کے ہاتھ میں دے دی جائے تاکہ یہ باعث نفرت نہ بنے، یہ باعث محبت بن جائے. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی، آپ کا نام آتا ہے تو نام آتے ہی عشق اور محبت کا ایک بادل سا سر پہ چھا جاتا ہے. عشق و محبت کی پھوار برستی نظر آتی ہے، عشق و محبت کی ہوائیں چلنے لگتی ہیں. حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عشق نے وہ پر لگا کر اڑائے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملاقات اور مقدس معراج کی رات جب جنت کے اندر تشریف لے جاتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ جب میں جنت میں پہنچا تو میں نے کسی کے قدموں کی آہٹ محسوس کی، مجھے ایسے لگا میرے آگے آگے کوئی چلتا ہے. میں نے پوچھا بلال، ہم سے پہلے یہ جنت میں کون پہلے پہنچ چکا ہے، یہ کون ہمارے آگے چل رہا ہے؟ تو حضرت سیدنا جبریل نے عرض کیا، لجپال، یہ آپ کے بلال کے قدموں کی آواز ہے، یہ آپ کا بلال آگے چل رہا ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سن لیا اور یہ حدیث بیان کی گئی، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق نے جب یہ الفاظ سنے تو آپ کے سینے سے آہ نکلی، اور آپ نے حضرت سیدنا بلال کے نصیبوں پر آپ نے رشک فرمایا، اور رشک کرتے ہوئے کہا، کاش کہ ابو بکر صدیق کو بلال کی ماں نے جنا ہوتا، کاش کہ میرا باپ بلال کا باپ میرا باپ ہوتا، یعنی میں بلال کی جگہ ہوتا، حضور جنت میں پہنچتے میرے قدموں کی آواز آتی. سبحان. وہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم جیسا آدمی، عمر جرار، جس کے قدموں کی اس چاپ سے کیسر و کسرا کی زمین لرزتی رہی، جس کے گھوڑوں کی ٹاپو نے 2 سپر پاورز کو پیوندے خاک کر دیا، وہ حضرت سیدنا فاروق اعظم حضرت سیدنا بلال کو تکتے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق کا پہلے ذکر کرتے ہیں کہ ابو بکر سیدنا وَأَعْتَقَ سیدنا بلال، ابو بکر ہمارا سردار ہے، اور اس ہمارے سردار نے ہمارے سردار بلال کو آزاد کیا ہے. وہ غلام جو کل مکے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا تھا، جس کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، جس کے گلے میں رسیاں ڈال کر بچے اسے گھسیٹ گھسیٹ کر ذلت و رسوائی کی اتھا گہرائیوں میں اسے پھینکتے تھے، اور ہر آنے والا جانے والا جب اسے تکتا تو نفرت سے ٹوکرے مارتا تھا. لیکن آج عشق رسول نے، محبت رسول نے
کہاں سے اٹھایا اور کس معراج پہ اسے پہنچا دیا۔ ناظرین، حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی اور ان کے اندر عشق و محبت کی مستی، ان دونوں کو کبھی جدا نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے بہت پیاری بات کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ جلن بھار ملامت والے عشق دے متوارے، جلن بھار ملامت والے عشق دے متوارے، بھکھا اٹھ ہوئے مستانہ بھار اٹھاوے بھارے۔ ملامت کا بوجھ، ظلم کا بوجھ، ستم کا بوجھ، دکھوں کا بوجھ عقل والے نہیں اٹھا سکتے۔ دانشور کہلانے والے دانش و بینش کی دنیا میں موتی تو لٹا سکتے ہیں، اپنے علم کے سکے تو چلا سکتے ہیں، لیکن ظلم و ستم کا بوجھ نہیں سہ سکتے۔ لیکن حضرت میاں صاحب نے انتہائی خوبصورت پیرائے میں اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے کہ جلن بار ملامت والے تے عشق دے متوارے، بھکھا اٹھ ہوئے مستانہ تے بار اٹھاوے بھارے۔ اب اشارہ عجب ہے کہ انسان تو انسان رہا، پھر مسلمان تو مسلمان رہا، جانور کے اندر بھی اگر محبت کی مستی پیدا ہو جائے، جانور کے اندر بھی اگر مستی پیدا ہو جائے، اسے بھوک لگی ہے لیکن اسے چارہ اچھا نہیں لگتا، گھاس کے قریب نہیں جاتا، پانی کے قریب نہیں جاتا، کیونکہ اس کے اندر مستی پیدا ہو چکی ہے۔ اور پھر ایک اونٹ 3 اونٹوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، بھوکا ہے، پیاسا ہے، لیکن بھوک اور پیاس کے باوجود یہ کیوں اتنا بھاری بھار اٹھا رہا ہے؟ اس کی وجہ، اس کا وجود مت دیکھیں، اس کے اندر جھانک کے دیکھیں، اس کے اندر وہ مستی ہے جو اسے کھانے بھی نہیں دیتی، پینے بھی نہیں دیتی، سونے بھی نہیں دیتی۔ حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سینے کے اندر رسول اللہ کے پیار کی آگ بھڑکی اور پھر بھٹھیاں سلگ اٹھیں، پھر جو بھی ظلم ہوا، جو بھی ستم ہوا، حضرت بلال نے اسے سینے سے لگایا۔ مگر یہ داستان شروع کس طرح ہوئی، اس کو سننے کی ضرورت، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ امیہ کے غلام تھے، لیکن امیہ سے پہلے ابن جدان کے غلام تھے، جو آپ کے ذمے آپ کو ایک وقت کا کھانا دیتا، پھر بکریاں آپ کے حوالے کر دیتا، آپ بکریوں کو لے جاتے، چراتے، شام کو آتے، وہ کچھ کھانے کو یا کچھ دودھ آپ کو دے دیتا، اسی پہ گزر بسر فرماتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، میرے حبیب اس خلق سے، اس دنیا سے کنارہ کش ہو کر آپ ایک طرف ہو جائیے، اپنے مالک کی یاد کو سینے میں بسائیے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا بیٹھے، بلال اسی پہاڑ پہ بکریاں چرا رہے تھے۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، سرکار نے صدا دی، ادھر آ۔ حضرت بلال آئے، آپ نے فرمایا تیرے پاس پینے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے کہا میرے پاس پینے کے لیے پانی تو نہیں ہے۔ سرور عالم نے فرمایا تو تیرے پاس بکریاں ہیں، کچھ دودھ ہے؟ اس نے کہا کہ میرے مالک نے میرے لیے کچھ مقدار میں دودھ مقرر کر رکھا ہے، لیکن آپ نے مجھ سے سوال کیا ہے، آپ کے چہرے کو دیکھ کر میں آپ کے سوال کو رد نہیں کر سکتا، آج جو میرے حصے کا دودھ ہے وہ میں آپ کو پلاؤں گا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے پیالے کو ستھرا کر، صاف کر کے جو تیرے حصے کا دودھ ہے نکال بکری سے، وہ لے آ۔ حضرت بلال نے وہ دودھ پیالے میں نکالا، پیالے میں لے کے حضور کی خدمت میں جو آئے تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیالے کو منہ جو لگایا، ساری کائنات کی برکتیں سمٹ کر اسی پیالے میں آ گئیں۔ حضور نے فرمایا لے بلال اب تو پی۔ اب بلال حیران کھڑا تھا کہ اتنا تھوڑا سا دودھ، لیکن حضور سیر ہو کے پی چکے، لیکن دودھ ابھی بھی ہے موجود۔ اب حضرت بلال نے منہ سے لگایا، اسے جی بھر کے پیا، لیکن دودھ ختم ہوتا نظر نہیں آتا۔ اب جب پلٹ کر بکریوں کی طرف گئے
تو آج بکریوں کی کیفیت بدل چکی تھی. بکریوں کی کیفیت بدل چکی تھی. دیکھا کہ بکریاں ہیں، کتنے سال مہینے گزرے، کتنے چاند نکلے ڈوبے، کتنے سورج نکلے ڈوبے، بکریاں سوکھی ہوئی تھیں. لیکن آج اچانک بادل رحمت کا برسا اور ٹوٹ کے برسا. پلٹ کے جس وقت بکریوں کی طرف جاتا ہے تو بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے نظر آتے ہیں. اب اس معجزہ عشق پہ حیران ہوا کہ آج اچانک لمحوں کے اندر میری بکریوں کی تقدیری بدل گئی ہے. صرف ان کی تقدیر نہیں بدلی، بلال کو کیا خبر تھی کہ اس کی اپنی تقدیر بدل چکی ہے. اب بلال حضور سے مل کر جب پلٹ رہا تھا تو سینے کے اندر ایک نادیدہ آگ لگی ہوئی تھی، آگ بھڑک رہی تھی. جس وقت گھر پہنچتے ہیں تو اب رات نیند کیسے آتی، اب قرار کیسے ہوتا، کیونکہ مل کے بچھڑے جو تم، چھن گئی ہر خوشی، آرزوں کا سارا جہاں لٹ گیا. اب ملنا اور پھر مل کر بچھڑنا. اب رات کو سویا تو اب رات کیا عجب رات تھی، خوابوں میں سرکار سے ملاقات تھی. ساری رات تڑپ دیاں لنگ جاندی، کدے غم دے مارے نہیں سوندے. بلکہ اردو میں کہتے ہیں اب کہ کچھ اس ڈب سے آنکھ لگی، نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی، نہ لگی آنکھ جب سے آنکھ لگی. اب آنکھ ایسی لڑی اور ایسی لڑی ان سے جو اڑی اور پھر وہیں ہے کھڑی. اللہ اکبر. اب حضرت سیدنا بلال رات گزاری بستر کے اوپر کروٹیں بدل بدل کے، رات گزاری کروٹیں بدل بدل کے، خواب دیکھ دیکھ کے. لیکن دل سے دعا نکل رہی ہے، مولا یہ رات ڈھلے گی کب، اب صبح کی ہوا چلے گی کب، پتہ نہیں سورج کس وقت آئے گا، کس وقت میرا قافلہ محبت پھر اسی پہاڑ کو جائے گا. اب صبح کا سورج نکلا، حضرت سیدنا بلال کا بخت بیدار ہے. بلال کو کیا خبر تھی کہ جس سے اس کو پیار ہے وہ بھی محو انتظار ہے. لطف یہ ہے کہ ہے آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی. لطف یہ ہے کہ ہے آگ دونوں طرف برابر لگی ہوئی. اب بلال کو سرکار کا انتظار ہے، سرکار کو بلال کا انتظار ہے. اس کو کہتے ہیں کہ پیار ہے. حضرت بیدم شاہ وارسی نے کہا کہ آہٹ پہ کان، آہٹ پہ کان اور در پہ نظر بار بار ہے، لگتا ہے تمہیں کسی کا انتظار ہے. اب بلال اسی جگہ کو تلاش کرتے کرتے اسی منزل پہ پہنچے. اب کان لگائے ہوئے صداؤں پہ شاید وہی آواز آئے، شاید وہی آواز آئے، شاید کوئی پھر صدا لگائے، شاید پھر کوئی مجھے بلائے، اور شاید پھر کوئی مجھے بلائے گا. آج بن مانگے بلال دودھ اٹھا کے جائے گا. اب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صدا دی، او رائی، او چرواہے. اب بس آواز کا لگانا تھا، بلال کا فوراً جانا تھا. اب حضرت بلال پہنچے، دودھ کا پیالہ پکڑا ہوا. سرکار یہ دودھ لیجئے لیکن کل والی نظر کیجئے، یہ دودھ لیجئے اسے سیر ہو کے پیجئے لیکن نظر کل والی کیجئے. اب ظاہر ہے کہ جنہوں نے لگائی تھی انہیں بھی پہلے ہی سمجھ آئی تھی. اب حضرت بلال نے دودھ پکڑایا، سرکار نے حضرت ابو بکر صدیق کو بلایا. اب صدیق کو فرمایا ہم دودھ پیتے ہیں، تو ذرا اسے ہمارے بارے میں سمجھا، تو ذرا اس یہ جہنم کا کنارہ کفر پہ کھڑا ہے، اس کو جہنم سے نکال، تو پیار سے سنبھال، دکھا ہمارا جمال اور یاد آئے اسے ذوالجلال. کیونکہ حضور کا طریقہ یہی تھا، جمال اپنا دکھاتے تھے، رستہ ذوالجلال کا بتاتے تھے. پیر کا کام بھی یہی ہے، مرشد کا کام بھی یہی ہے جو سرکار کرتے تھے کہ آنے والے کو ذات اپنی دکھاتے تھے، چہرہ اپنا دکھاتے تھے، باتیں اپنی سناتے تھے، مگر خود سیدھا رب تک پہنچاتے تھے.
آپ نے فرمایا بلال ہم دودھ پیتے ہیں، تو ذرا اسلام کی خوبصورتی سے سمجھا۔ اب لوہا گرم ہو چکا تھا، بس ذرا سی چوٹ کی ضرورت تھی۔ حضرت صدیق اکبر نے بتایا، بلال نے وہیں پہ سر جھکایا، عشق نے اپنا کام دکھایا۔ اب سرکار نے پیالہ واپس پکڑایا، صدیق تو بھی پی، بلال تو بھی پی۔ اب بلال آیا تھا کچھ اور تھا، جا رہا تھا بالکل اور تھا۔ اب پلٹ کر جو آیا، ابن جدعان نے بکریوں کے ریوڑ کے اوپر نظر کو لگایا، بلال تو بلال بکریوں کا ریوڑ بھی مست نظر آیا۔ اب دیکھ کے مالک اپنی بکریوں کو کہ کل تک پیالے نہیں بھرتے تھے، آج سراہیاں بھری ہوئی ہیں، آج مٹکے بھرے ہوئے ہیں۔ بلال کو مالک نے بلایا، کہا آج کل کس چراگاہ میں چراتا ہے، آج کل کس جگہ تو بکریاں لے جاتا ہے، ریوڑ میرا بھوکا جاتا ہے، بھار کے آتا ہے، کہاں چراتا ہے؟ بلال اندر ہی اندر مسکراتا ہے، کیونکہ بلال راز پا رہا ہے کہ رب کرم فرما رہا ہے، لیکن بیچ میں اور کوئی سلسلہ محبت کو چلا رہا ہے، اصل میں کوئی اور بھر بھر کے پلا رہا ہے۔ حضرت بلال خوش۔ اب جب آنا جانا لگا، سرکار نے اللہ تعالیٰ کی ذات کا بتایا اور حق الیقین عین الیقین مشاہدے تک پہنچایا۔ حضرت بلال پلٹ کے جو آئے، اب حضور کی محبت سینے میں بھر گئی تھی، اللہ کا پیار سینے کے اندر گھر چکا تھا، گھر کر چکا تھا۔ لات بھول گیا، منات بھول گیا، عزا بھول گیا، حبل بھول گیا، اب بتوں کی دنیا بھول گئی اور زندگی جیندڑی عشق کی سولی پہ جھول گئی، ہر بات بھول گئی۔ پلٹ کے جو آیا، کعبے شریف کے گرد چکر لگایا اور ادھر بت ادھر بت ادھر بت پایا۔ اب بتوں کی نفرت بھر گئی تھی، محبت نبی کی اثر کر گئی تھی۔ اب دیکھا جب بتوں کو تو نفرت اپنا اظہار کا رستہ بناتی ہے۔ بلال نے تھوکا بتوں پہ، اس پہ تھوکا، اس پہ تھوکا، تھو تھو کر کے جو نکلا، کسی کافر بدبخت نے دیکھا کہ کل تک جو غلام تھا ہمارا، بتوں کے سامنے سر جھکاتا تھا، آج بتوں کے اوپر نفرت سے تھوک رہا ہے۔ بس جا کے اس نے کہا کہ یہ کالے کو ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے خداؤں کے منہ پہ تھوکتا ہے۔ اب ابن جدعان نے کہا کہ اگر اس نے یہ جرم کیا ہے تو میں اس کو امیہ کے حوالے کروں گا، ابو جہل کے حوالے کروں گا۔ اس نے پکڑا، زنجیروں میں جکڑا، زنجیروں میں جکڑ کے امیہ کے حوالے کیا، کہا لے آج سے یہ تیرے حوالے ہے، جو چاہو اس کے ساتھ کرو، تم میں میری طرف سے آزادی ہے، جو کر سکتے ہو اس کے ساتھ کرو۔ اب بلال کو پکڑا گیا اور ظلم کی زنجیروں میں جکڑا گیا، اور پھر پاؤں میں رسیاں ڈال دی گئیں، گلے میں گردن میں رسی ڈال دی گئیں، باہوں میں رسیاں ڈال دی گئیں۔ اب آوارہ گرد بچوں نے کوئی گردن سے پکڑ کے گھسیٹتا ہے، کوئی پاؤں سے پکڑ کے گھسیٹتا ہے، کوئی بازوں سے گھسیٹتا ہے۔ جب بچے گلیوں کے اندر گھسیٹ گھسیٹ کے تھک جاتے ہیں، گلی گلی میں رسوائی ہوتی ہے، بلال چپ ہے، دکھ سہ رہا ہے، خاموشی سے دکھ سہ رہا ہے، کوئی آواز نہیں، کوئی صدا نہیں، اس ظلم کی چکی کے اندر پستا ہے، پتھروں کے اوپر انگاروں پہ گھستا ہے اور ہر ہر زخم سے خون رستا ہے، لیکن بلال ہے کہ فولاد کے پہاڑ کی طرح سارے دکھ درد سہتا ہے، بالکل چپ رہتا ہے، کسی سے دکھ کی داستان نہیں کہتا ہے۔ کہتے یہ ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم ہوتا تھا تو حضرت ابو طالب آپ کو بچاتے تھے،
چچا حضور کا آ کے حضور کا دفاع کرتا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بچاتا تھا کافروں کے ظلم سے۔ صدیق اکبر کے اوپر جب پہاڑ ظلم کا توڑا جاتا تھا پوری قوم دوڑ کے آتی تھی، لیکن بلال کا نہ کوئی چچا تھا، نہ کوئی ماموں تھا، نہ قوم تھی، تنہا تھا، ظلم سہتا ہے، چپ رہتا ہے، بولتا بھی نہیں ہے۔ ایک دن تو عجب بات ہو گئی، رحمت کی برسات ہو گئی کہ حضرت بلال کو پہلے بچے گھسیٹتے رہے، جب بچے گھسیٹ کے تھک گئے پھر آ کے چوراہے میں پھینک دیا، ہر آنے والا ٹھوکر مارے، ہر جانے والا ٹھوکر مارے، رسوائی کا سامان بنا ہوا ہے، ذلت کا سامان بنا ہوا ہے۔ اب آنے والے ٹھوکروں میں، جانے والے ٹھوکروں میں، اب ٹھوکریں مار کے ٹھوکریں مارنے والے بھی تھک گئے۔ اب امیہ نے کہا پکڑو اسے، انگارے دہکاؤ، جہنم کے انگاروں کی طرح بڑے بڑے انگارے دہکائے گئے، دہکتے انگاروں پر بھوکا پیاسا بلال لٹا دیا گیا۔ کوئی نہیں تھا جو آ کے کافروں کے ہاتھ کو پکڑتا، کسی کو کوئی ٹوکتا، کسی کو کوئی روکتا۔ اب انگاروں پہ لٹا دیا گیا اور سینے پہ بھاری پتھر رکھ دیا گیا تاکہ ان انگاروں کے اوپر دائیں بائیں ہو نہ سکے، کروٹیں بدل نہ سکے، آگے پاس آگے اور پیچھے نہ ہو سکے۔ اب بدن انگاروں کے اوپر جھلس رہا ہے، سینے پہ بھاری پتھر پڑا ہے، اور پھر چمڑا جل گیا، گوشت جل گیا، اور جل گیا، چربی پگھل گئی، اور چربی اتنا پگھلی کہ انگارے راکھ میں بدل گئے۔ اب ظالموں نے پتھر ہٹایا، جلا ہوا جسم ہے، ہڈیوں تک آگ پہنچ چکی ہے۔ اب ظالموں نے کھڑا کر کے اوپر کوڑوں کی برسات کی، جلے ہوئے بدن پہ کوڑے جب برسے، آنکھ سے آنسو تو بہتا ہے لیکن پھر بھی چپ رہتا ہے۔ انسان نہیں، یہ پتھر ہے کوئی کہ پتھر کے اوپر بھی اتنی ضرب لگے تو پتھر سے چنگاریاں نکلتی ہیں، پتھروں سے صدائیں آتی ہیں۔ لیکن یہ کیسا انسان ہے، کیسی اس کی جان ہے، یہ کس کے عشق میں قربان ہے، کس کا پیار جو اس کو فولاد بنا دیا گیا ہے، کس کی محبت ہے۔ الٹا وہ ظالم مارتے ہیں اور ظالم مار مار کے تھک جاتے ہیں، گویا خون کے قطرے جب نکلتے ہیں تو قطرے قطرے سے صدا آتی ہے کہ میرے خون کا ہر قطرہ تیری توقیر بنے گی، میرے خون کا ہر قطرہ تیری توقیر بنے گی، میرے گرتے ہوئے آنسو سے تیری تصویر بنے گی۔ میرے مدنی، میرے اوپر ہونے والے ظلم دیکھ کے گزر جا، بے شک میرے اوپر ترس نہ فرما، ان کافروں کو نہ روک، یہ تجھے پتھر ماریں گے لیکن میرے پیار میں کمی نہیں آئے گی، میری محبت کے اندر کمی نہیں آئے گی۔ کیوں؟ میرے خون کا ہر قطرہ، او جانے والے، او گزرنے والے، جس سے میں نے دل لگایا، جسے اپنا محبوب بنایا، میرے خون کا ہر قطرہ تیری توقیر بنے گی اور میرے گرتے ہوئے آنسو سے تیری تصویر بنے گی۔ بلکہ حضرت علی حیدر شاہ نے بلال کے برستے ہوئے آنسو، اڑتے ہوئے خون کے چھینٹوں کی آواز میں گویا بلال دعا دیتا ہے اور کہتا ہے ظلم کرنے والے تم اور ظلم کرو، تم اور ستم کرو، تمہیں کس نے کہہ دیا مجھے ناگوار ہے؟ تم ستم کی آخری حدوں تک جاؤ، تم ظلم کی آخری حدوں تک جاؤ، تم جتنا کر سکتے ہو آ ہنر مندہ ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں۔ یہ بلال کا وجود ہے، وہ ظلم کرتے ہیں، یہ پڑھتا درود ہے، یہ کیسا جلتا ہوا وجود ہے، پتہ نہیں اس کے سینے میں کون موجود ہے۔ اسی لیے
سچ کہا کہنے والے نے کہ حضرت عشق رسول، محبت رسول، اس نے بلال کو راہ سمجھایا تھا۔ لگتا یہ ہے کہ کوئی گم کردہ راہ مسافر آج بھول بھٹک کے رستے پہ آیا تھا، اور محبوب نے اسے مکھ دکھایا تھا، اور عشق نے اندر راگ سنایا تھا کہ عشق ہے دکھڑے دل دی شادی، عشق ہے رہبر مرشد ہادی، عشق اساڈا پیر جے کل راز سجھایا۔ ظلم سہ رہا ہے، چپ رہ رہا ہے، آج ظلم کرنے والا مار مار کے تھک گیا ہے، اور ظلم سہنے والا اس کے خون کے قطرے قطرے سے صدا آتی ہے، قطرے قطرے سے آواز آتی ہے، تو پھیر چھری میرے گلے پہ تب مزہ ہو، اور میں دل سے دعا دوں الہی میرے قاتل کا بھلا ہو۔ سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان سبحان۔ اب پورا بدن جلا ہوا ہے، بوٹیاں جل چکی، چربی پگھل چکی، ہڈیوں کے اوپر کوڑے برس رہے ہیں، لیکن سی تک زبان پہ نہیں آئی۔ یہ کیوں چپ ہے؟ یہ روتا کیوں نہیں؟ یہ آہیں کیوں نہیں بھرتا؟ یہ چیختا کیوں نہیں؟ یہ چلاتا کیوں نہیں؟ اس لیے کہ عشق کی ریت سارے جگ سے جدا ہے۔ حضرت مولانا روم جلال الدین رومی نے صدا دی، اس نے کہا علت عاشق ز علتہا جداست۔ عشق کی راہ بھی جدا ہے، عشق کا رستہ بھی الگ ہے، عشق کی رسم بھی الگ ہے، عشق کی ریت بھی الگ ہے، عشق کی پریت بھی الگ ہے۔ عشق ظلم سہتا ہے، چپ رہتا ہے، کسی سے نہیں کہتا ہے، بلکہ عاشقوں کی زبان میں نعرے لگاتا ہے کہ لام لے چلو بند بند میرا، لام لے چلو بند بند میرا، سونے یار دا پلنگ بنامنے نوں، لام لے چلو بند بند میرا، سونے سائیں دا پلنگ بنامنے نوں، اے لتا میریاں دے کرو چار پاوے تے باہ رکھ لو باہ بنامنے نوں، والا میریاں داوان وٹو چم رکھ لو سیج وچھامنے نوں، علی حیدر شاہ باقی پنجرا بچیا او رکھ لو یار دے جام پلامنے نوں۔ یہ عشق بلال ہے، یہ عشق کا کمال ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں عشق رہبر ہے، عشق ہادی ہے، عشق پیر ہے، یہ سب سے بڑا فقیر ہے۔ جب یہ سینے میں آتا ہے، جب یہ آگ بھڑکاتا ہے، پھر ممولوں کو شہباز بناتا ہے، ممولوں کو چڑیوں کو شہباز بناتا ہے، اور چڑیوں کو شہبازوں کے پر لگاتا ہے، پر لگا کے اڑاتا ہے، پھر اڑنے والا اڑنے والوں کو بھی نظر نہیں آتا ہے، پتہ نہیں اڑ کے کس کے کوچے میں جاتا، یہ جا کے سیدھا محمد عربی کے کوچے میں ڈیرے لگاتا۔ عجب ہوا جب حضرت بلال کو امیہ نے کھڑا کیا، اب جھلسا ہوا بدن، کٹا پھٹا بدن، اب بدن کے اوپر بس ایک چیتھڑا ہے جو لپیٹا ہوا ہے، باقی سارا بدن برہنا، بدن ننگا، اوپر مار مار کے ظالم کوڑے اس جھلسے جلے کٹے پھٹے بدن پہ، لیکن دیکھتا ہے کہ ثابت سامت پہاڑ کی طرح بلال چپ کھڑا ہے، تھک اک کے ظلم کرنے والا پوچھتا ہے، اوہ کالے تجھے درد نہیں ہوتا؟ تماشائی تماشا دیکھ رہے ہیں، تماش بین کافر تماشا دیکھ رہے ہیں، اور وہ پوچھ رہا ہے کہ وہ کالے تجھے درد نہیں ہوتا؟ بلال آہستہ سے ہونٹ ہلاتا ہے، ہوتا ہے۔
اب وہ حیران ہو کے پوچھتا ہے جب تجھے درد ہوتا ہے تو کیوں نہیں روتا ہے؟ جب درد ہوتا ہے تو کیوں نہیں روتا ہے؟ اب آہ نکل گئی اس سوال پہ کہ جب درد ہوتا ہے تو کیوں نہیں روتا ہے؟ آہ کر کے بلال نے کہا کیسے روؤں، وہ سامنے جو ہوتا ہے، وہ سامنے جو ہوتا ہے، کبھی بن سنور کے جو آ گئے تو بہار حسن دکھا گئے، میرے دل کو آگ لگا گئے، ایک نیا شگوفہ کھلا گئے۔ عشق بڑھتا رہا سوئے دار و رسن، زخم کھاتا ہوا مسکراتا ہوا، ظلم سہتا رہا، حق حق کہتا رہا، اور جب وہ ظالم ظلم کما کما کے تھکتے اب ڈال کے رسے گردن میں کھینچتے، پھر کوئی پتھر کوئی کنکر مارتا اور پھر کہتے بول لات بول منات بول عزا۔ اب وہ اپنے خداؤں کا نام حضرت بلال کے ہونٹوں پہ زبان پہ لانا چاہیں اور کہیں بول بلال لات ورنہ اور ماریں گے۔ اب وہ لات کہیں منات کہیں اپنے بتوں کا نام کہیں اور وہ لات بولیں کہ بول لات اور یہ فٹ کہے اللہ اللہ۔ اب ان کے ہونٹوں پہ لات ہے، اس کے من میں سمائی کوئی اور ذات ہے، یہی تو عشق کی بات ہے، یہ ملی مدینے والے کے سینے سے برات ہے، اس عشق کی کیا بات ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس لیے میرے پیارے مسلمان بھائیوں سوچو ذرا کہ یہ نبی کا عشق، اللہ کا پیار، نبی کا پیار بندے کو کس منزل پہ پہنچاتا ہے، اور جب یہ پیار سینے میں بس جاتا ہے پھر انسان سمندر دریا صحرا کسی کو من میں دماغ میں نہیں لاتا ہے، بلکہ سرائیکی زبان میں کہتے ہیں لنگھنا پار تے پچھڑے لانگے، لنگھنا پار تے پچھڑے لانگے، کر دھو اندھار تے دردا کیویں، اپنا نا اٹھ رکھواتے چا بھار تے رنگدا کیویں۔ یہ بلال کے عشق کا کمال ہے، یہ بلال کی محبت کا کمال ہے کہ کفر پہ زوال ہی زوال ہے اور بلال کو اپنے محبوب کا خیال ہے، اور حضرت بلال ظلم سہ رہے ہیں، چکی تلے پیس رہے ہیں اور عشق پیستا ہے، عشق پیستا ہے۔ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عشق کسائی تے چھری وگائی تے کوہدا دے دے لتاں، عشق کسائی چھری وگائی تے کوہدا دے دے لتاں، چارے پاسے حکم اسے دا کس پاسے نسوتاں۔ اب بلال جاتا تو کہاں، چاروں طرف تو عشق بے نیاز کا پہرا تھا، چاروں طرف عشق بے نیاز کا پہرا تھا اور نبی کی محبت کا لہرا تھا۔ اب بلال جاتا تو کہاں جاتا۔ درود پاک۔ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ برادران اسلام، حضرت بلال ظلم کی چکی میں پستے پستے دنیا کو دکھا رہے ہیں اور عشق کی سچائی پہ مہریں لگا رہے ہیں اور آنے والوں کو راہ دکھلا رہے ہیں۔ اسی لیے حضرت علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ وہ کہتے چمک اٹھا جو ستارہ تیرے مقدر کا، تجھ کو حبش سے اٹھا کر حجاز میں لایا، اور ہوئی اسی سے تیرے غم قدے کی آبادی، تیری غلامی کے صدقے ہزار آزادی۔ عشق بلال ایک غلام کی محبت تھی، لیکن اس غلام کی غلامی پہ ہزاروں آزاد قربان، سبحان ہزاروں آزادوں کی آزادیاں قربان۔ سبحان اس غلامی کے اندر جو لطف جو مزے حضرت بلال نے اٹھائے ہیں، پڑے ہوئے محبت رسول کے سائے ہیں، اور بلال کہاں سے پتہ نہیں چل کے آئے ہیں، سبحان اور یہ صرف اکیلے چل کے نہیں آئے ہیں، پتہ نہیں کتنے فرشتے بلال کے ہمسائے ہیں۔ سبحان
بلال کے دائیں بلال کے بائیں آگے پیچھے براتے ہیں اوپر سے رحمت کی برساتے ہیں سبحان اور یہ ملی عشق بے نیاز سے سوغاتے ہیں سبحان اللہ اللہ اکبر یہ دن ہیں یہ راتیں ہیں یہ رحمت کی برساتے ہیں سبحان اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گزرنا آپ نے کبھی آنا کبھی جانا اور سرکار نے گزرتے ہوئے آنسو بہانا پتہ نہیں کب آئے گا وہ زمانہ مولا کرم تو کب فرمائے گا میرا بچھڑا بلال کب تو مجھے ملائے گا پھر وہ وقت وہ آیا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور کی آنکھ کا اشارہ پایا سبحان اور اشارہ پا کے غلام بھی دیا غلام کی بیوی بھی دی اس کے بچے بھی دیے سونا بھی دیا امیہ جو مانگتا گیا صدیق دیتا گیا سبحان صدیق اکبر نے سب کچھ لٹایا حضرت بلال کو آزادی کا پروانہ دلایا اور جب آزاد کروا کے حضرت بلال کو صدیق اکبر حضور کی خدمت میں لا رہے ہیں سرکار کی نظر پڑی اور ایسے لگا جیسے صدیوں کے بچھڑے آن ملے سبحان اللہ صدیوں کے بچھڑے آن ملے ہیں سرکار دو عالم اپنی جگہ سے اٹھے دوڑے بلال کے استقبال واہ بلال اب بلال کو پکڑ کے سینے سے جو لگایا ہوگا بلال نے اپنا آپ گرایا ہوگا حضور نے پکڑ کے اٹھایا ہوگا اب جب اپنی بغل میں دبایا بلال کی آہ نکلی لجپالا یہاں بھی زخم ہے یہاں بھی زخم ہے سبحان اب بدن کا کون سا حصہ تھا جس کے اوپر زخم نہیں تھے بلال کے جسم پہ پوری پشت کوڑوں سے بھری ہوئی ہے پوری پشت پھٹی ہوئی ہے جگہ جگہ سے کٹی ہوئی ہے لیکن ذات بلال کی عشق میں ڈٹی ہوئی ہے سبحان سبحان حضور یہاں بھی مجھے مارا انہوں نے بلال کہتا حضور ادھر بھی زخم لگے ہیں ادھر بھی زخم لگے ہیں ایک داغ ہو تو سی لیں اپنا گریباں یا رب ایک داغ ہو تو سی لیں اپنا گریباں یا رب ظالم نے پھاڑ ڈالا ہے تار تار کر کے سبحان ایک زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی ایک زخم نہیں جسم ہے سارا چھلنی درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے پورا بدن پورا جسم ظلم کے ان ظالموں نے ظلم کا نشانہ بنایا آج جو نبی پاک نے بلال کو سینے سے لگایا صدیوں کا بچھڑا تھا جسے نبی کریم نے سینے سے لگایا اور وہ بھی روتے ہیں اب اپنے ایک ایک دکھ بلال سنا رہا ہے ساری گزری بسری رسول اللہ کے آگے کھول کھول کے بتا رہا ہے اللہ کا نبی سن کے آنسو بہا رہا ہے اللہ کا نبی رو رہا ہے اور رو کے کہتا بلال اب نہ گھبرا اب اللہ رحمت فرمائے گا میں جہاں جاؤں گا تو میرے ساتھ ساتھ جائے گا سبحان اللہ پھر وہ وقت بھی آیا کہ اس غلام کو اس سیاہ کو اس حبشی کو میرے نبی نے اپنا خازن بنایا اپنا وزیر خزانہ بنایا اگر مدینے کی سلطنت کا نبی سلطان ہے تو حضرت بلال کے پاس وزارت خزانہ کا قلمدان ہے آج سارا جہان حیران ہے کہ ایک غلام کے ہاتھ میں نبوت کی نیابت کا قلمدان ہے یقیناً نبی جس پہ مہربان ہے اس پہ اللہ بھی مہربان سبحان اللہ پھر وہ وقت زمانے نے دیکھا حضور اگر خطبے عید پہ ارشاد فرماتے پلٹ کے آتے تو پہلو میں بلال ہوتے اب اگر اذان کا موسم آتا ہے تو میرا نبی اذان کے لیے بہت ساری سر بھی اونچے ہوئے بہت سارے ہاتھ بھی اٹھے ہوں گے لیکن نظر انتخاب پڑی تو بلال پہ پڑی اب جب بلال کے ہونٹوں پہ اذان آئی ہے اب اذان کا مزہ جدا تھا دیدار کا لطف جدا تھا سبحان حضرت سیدنا بلال کی عادت تھی کہ آپ جب مینارے پہ تشریف لاتے میزانہ پہ تشریف لاتے اور اللہ اکبر کی صدا لگاتے ہونٹوں پہ ترانہ توحید کا
سبحان اور مزہ لیتے تھے بلال نبی کی دید کا. یہ ہے اصل میں مسئلہ توحید کا، یہ مسئلہ نہیں کسی یزید پلید کا. لوگوں نے یہ توحید سمجھ رکھی ہے کہ نبی کا خیال نماز میں آئے. کچھ مفت کے مفتی حضرات نے یہ غلط مسئلہ لکھا کتابوں میں کہ جناب بندہ توحید میں اس حد تک آگے جائے کہ جب نماز کی نیت بنائے تو نماز کے اندر نبی کا بھی خیال نہ آئے. میں کہتا ہوں پتہ نہیں یہ لوگ کون سی توحید پڑھا رہے ہیں، کون سا دین لوگوں کو سمجھا رہے ہیں. بلال ان ایسی توحید، ایسے خیالات کو روند کے جا رہے ہیں، بلکہ جب اذان فرماتے ہیں اللہ اکبر کی صدا لگاتے ہیں تو نظریں پیارے محبوب کے چہرے پہ لگاتے ہیں اور ان بھٹکنے والوں کو سبق پڑھاتے ہیں کہ عشق والے اذانیں کیسے سناتے ہیں. حضرت علامہ اقبال اس کے اوپر مہر ثبت فرماتے ہیں اور کہتے ہیں اے بلال ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری اور کسی کو دیکھتے رہنا گویا نماز تھی تیری. اور کہتے ہیں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی اور نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی. علامہ ڈاکٹر محمد اقبال جیسا صاحب علم انسان کہہ رہا ہے، کہتا ہے بلال تیرے لیے خوش بختی یہی تھی کہ اذان تو دیتا تھا اور مزے نبی کے دیدار کے لیتا تھا. عین اذان میں، عین نماز میں لوگ نماز پڑھتے تھے تو حکم تو یہی ہے، طریقہ یہی ہے کہ نظریں بندہ سجدہ گاہ پہ لگائے. لیکن عاشق بلال کی روایت جدا ہے کہ ہر کوئی سجدہ گاہ پہ نظروں کو لگاتا ہے. بلال نماز میں بھی نظر اٹھاتا ہے، سامنے مکھڑا نبی کا آتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ میری نماز ہے یہی، میرا سجود ہے یہی، میری نظر کے سامنے جلوہ حسن یار ہو. بلکہ زاہد وہ نماز کیسی ہے جس میں خیال سرکار نہیں، وہ نماز بیکار جس میں نہیں آتا خیال سرکار. پر یہ مسئلہ سمجھ نہیں سکتا نبوت کا غدار کہ کیا ہوتا ہے نبی کا پیار. یہ بتا سکتی ہے بلال والی سرکار. اس لیے بلال کو مدینے میں دیکھ، اللہ اکبر، بلال کا مقدر عروج پہ، بلال کی عظمت معراج پہ حضور علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہیں اور سرکار حضرت بلال کی عظمت کے ترانے بول رہے ہیں. سبحان. سارا زمانہ میرے نبی کی عزت کے ترانے، حضور کی یادیں، حضور کی باتیں کرتا، لیکن حضور حضرت بلال کی باتیں کرتے. حضور فرماتے کہ انا سابق العرب، سبحان. عرب کی دنیا میں سب سے سبقت لینے والا میں محمد عربی ہوں. فرمایا بلال سابق الحبش، سبحان. فرمایا میں بھی سابق، میرا بلال بھی سابق، سبقت لے جانے والا، آگے نکل جانے والا، سب سے بازی لے جانے والا. فرمایا انا سابق العرب و بلال سابق الحبش. سبحان. یہ حبشیوں میں یہ بازی لے گی، یہ پہلوان ہے. فرمایا عرب میں میں سابق ہوں. اور اللہ قیامت کا جب دن آئے گا، ہر جنتی جب جنت میں جائے گا، فرمایا ہم تو ہیں انا سید ولد آدم، سبحان اللہ. تمام آدمیت کی سرداری کا تاج میرے سر پہ ہوگا. سبحان اللہ سبحان. قیامت کے روز میرا راج ہوگا، میرے سر پہ عظمت کا تاج ہوگا. اور فرمایا میرا بلال، فرمایا بلال یا بلال انتا سید المؤذنین، فرمایا تیرا قافلہ الگ رواں ہوگا.
تیرا قافلہ الگ رواں دواں ہوگا اور تو وہاں پھر بالکل جمع ہوگا اور دیتا ہوا میری اذاں ہوگا. سبحان کیا بلال وہ سما ہوگا جب تو جنت میں جائے گا. اب آپ ہی بتائیں، ایک جس کو دنیا کالا کہے، جس کو دنیا حبشی کہے، جس کو دنیا گلے میں رسیاں ڈالے، جس کو انگاروں پہ گھسیٹے، آج نبی نے کہاں سے اٹھایا، کہاں پہنچایا. جب اس منزل پہ آیا ہوگا تو اپنے مقدر پہ بلال بھی اترایا ہوگا، سبحان اپنے مقدر پہ بلال بھی اترایا ہوگا کہ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تو نے خرید کے انمول کر دیا. سبحان تیری دوستی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنایا میری زندگی فسانہ. سبحان بلکہ پنجابی میں کہیں واہ بھی کہانیاں میں تیرے نام ہی تو نہیں تے کون کمینی نو جاندا سی. میرے گل پٹا تیرے نام والا، تیرے نام نو جگ سنجاندا سی. تیرا نام لے کے لنگ پار ویسا مینو آسرا تیری شان دا سی. لگا جو بھاگ کمینی نو حیدر، سارا فیض محبوب سبحان دا سی. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ. حضور محفل جمی ہے، سرکار بیٹھے ہیں، صحابہ کی نظریں رخ ودہا پہ بالکل اٹکی ہوئی ہیں. سرکار دو عالم کے دیدار کے مزے لوٹ رہے ہیں صحابہ، اور حضرت بلال حضور کے پہلو میں چپ بیٹھے ہیں، اور سرکار دو عالم میدان محشر کا نقشہ کھینچ رہے ہیں. فرمایا میں براق پہ جنت میں جاؤں گا. سبحان اللہ. میرے بچیاں، میری بچیاں، میرے بچے، میری اولاد سواریوں پہ جنت میں جائے گی. اور صحابہ کے ہونٹوں پہ سبحان اللہ کی صدا ہے. اپنے آقا کی عزت عظمت کے ترانے سن سن کے، عظمت کی باتیں سن سن کے، اور وہ بھی حضور کی، یعنی حضور کی کہانی حضور کی زبان. سبحان اللہ. کتنی خوش ہوں گے صحابہ. اب سارے خوش، واہ واہ کا ترانہ. لیکن بلال بظاہر روٹھتا جا رہا ہے. سبحان اللہ. بلال بظاہر روٹھتا جا رہا ہے. اب یہ روٹھنا وہ ہے جس کو کہتے ہیں روٹھ نہیں رہا، روٹھنے والا منہ بنا رہا ہے. روٹھنے والا منہ بنا رہا ہے. لگتا ہے اندازہ لگا رہا ہے کہ میں کوئی مجھے بھی مناتا ہے. سبحان اللہ. اس کو یوں کہیں کہ میں دوڑوں تو صحیح، کوئی میرے پیچھے بھی آتا ہے. سبحان اللہ. لیکن کہتے عقل والے یہ کہتے ہیں کہ روٹھے وہ جسے کوئی منائے، روٹھے وہ جسے کوئی منائے، اور جسے منانے ہی کوئی نہ آئے وہ منہ بنائے تو کیوں بنائے. اب بلال روٹھ رہے ہیں، لیکن انہیں پکی امید تھی کہ میں روٹھوں گا تو مجھے کوئی منائے گا. اب ظاہر ہے عقل وجدان سوچ تو کہتی ہے روٹھنا تھا تو حضرت ابو بکر روٹھتے. کوئی برادری کا زور ہے، کوئی خدمات سروسز کا زور ہے. روٹھنا تھا حضرت عمر روٹھتے. بھئی قریشی ہیں، کوئی قبیلہ ہے، کوئی نام ہے، کوئی ذات زمات ہے. روٹھنا تھا تو حضرت مولا علی روٹھتے کہ حضور سے کتنا گہرا رشتہ ہے. روٹھنا تھا تو حضرت عثمان حضرت عبد الرحمن روٹھتے. لیکن روٹھ بھی رہا ہے تو کون؟ سبحان. بظاہر نہ کوئی آگے ہے، نہ کوئی پیچھے ہے، نہ کوئی اونچا نسب ہے، نہ کوئی بلند حسب ہے. اب روٹھنے کا کیا سبب ہے؟ کسی اردو کے شاعر نے عجب کہا، تو بھی تو میرے پندار محبت کا بھرم رکھ، کچھ تو میرے پندار محبت کا بھرم رکھ، تو بھی تو کبھی مجھ کو منانے کے لیے آ. ساری عمر محبوب تجھے ہم ہی مناتے رہے، کبھی تو بھی تو ہمیں منا. آج بلال گویا یہی سوچ کے روٹھ گیا کہ آج محبوب ہمیں تو منائے اور پھر وہ منائے مزہ تو آئے. اللہ اکبر. اب حضرت بلال روٹھ کے سر جھکا کے سرکار کے خود پہلو میں چپ کر کے جو بیٹھ گئے،
اب عموماً جو پہلو میں ہوتے ہیں وہ نظر نہیں آتے، نظریں آگے ہوتی ہیں، نظریں دائیں ہوتی ہیں، نظریں بائیں ہوتی ہیں، جو زیادہ قریب ہوتے ہیں بے شک حبیب ہوتے ہیں، لیکن بہت نزدیک آ بیٹھے کوئی تو نظر نہیں آتا ہے، لیکن حضور کے قریب بیٹھ کے روٹھے جو بلال، اب کون پوچھے بلال تیرا حال، کوئی تجھے کیوں منائے، کس مان پہ تو روٹھا ہے، اللہ اکبر۔ کسی نے کہا کہ محفل سے تیری اٹھنا، سبحان، محفل سے تیری اٹھنا، سوچ کے یہ رکنا، جائیں تو کہاں جائیں، لوٹ کے پھر آنا ہے۔ ایسے محبوب کی بارگاہ میں روٹھنے والا اگر روٹھے گا بھی تو روٹھ کے بیچارہ بن بلائے پھر آئے گا۔ اور پنجابی میں کسی نے منیر صاحب بڑا خوبصورت سا وہ لفظ کہا ہے، اس نے کہا مسجد پچھوں دو حجرے، مسجد پچھوں دو حجرے، او دے نال کی رسنا جے دے باج نہ جھٹ گزرے، او مسجد پچھوں دو حجرے، او دے نال کی رسنا جے دے باج نہ جھٹ گزرے۔ حضرت بلال کا روٹھنا تھا کہ سرکار نے اچانک نظر کو اٹھایا، پہلو میں لگایا، اور جو چھپا بیٹھا تھا اس کی گردن پہ ریشمی ہاتھ لگایا اور پکڑ کے اس کے سر کو اپنے سینے سے لگایا اور فوراً فرمایا تمہیں کس نے رسایا، تو کیوں روٹھا بیٹھا ہے۔ اب نہ پوچھے نہ روٹھنے والے کو کوئی تو آپے مان جاتا ہے، پوچھ لو تو اور روٹھ جاتا ہے اور رونا شروع کر دیتا ہے۔ ایسے جو حضور نے سینے سے لگایا اور پھر دکھی کو پوچھا تو کیوں روٹھا ہوا ہے، اب اس نے سر تو رکھا سینے پہ، بظاہر تھوڑا سا کھینچنے لگا تاکہ حضور اور قریب کر لے، اور قریب کرے۔ اب حضور سمجھ گئے، اور قریب فرمایا تو بولتا نہیں کیوں روٹھا، چپ ہے کہ آپ خود بولو، یہ گرہ خود کھولو۔ سرکار نے فرمایا ہم نے ذکر کیا اپنا سب خوش، ہم نے ذکر کیا اپنی اولاد کا سب خوش، لگتا یہ ہے کہ تیرا ذکر ہم نے نہیں کیا اس لیے تو روٹھا ہوا ہے۔ فرمایا تیری بات بتا دوں لوگوں کو، اب سر اٹھایا مسکرایا، کہتا ہے ہون آپ کو سمجھ آیا، وہ سونا آپ میری بات بھی تو بتائیں۔ اب جو حضور بولنے لگے یہ نبوت کی نظر ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، لیکن نبی جب توجہ فرماتا ہے تو قیامت تک دیکھنے کا رستہ بن جاتا ہے۔ نبی ہزاروں سالوں کے نقاب اٹھاتا ہے، نبی کو روز محشر بھی تلی کے اوپر چیز جو رکھی ہو ویسے ہی نظر آتا ہے، لیکن اندھوں کو سمجھ نہیں آتا ہے کہ نبی کو کہاں تک نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا بلال قیامت کا جب دن آئے گا ہر کوئی جنت میں جائے گا، لیکن تو جب جائے گا اللہ جو سواری تجھے عطا فرمائے گا تیری سواری کی گردن سب سواریوں سے لمبی ہوگی اور تو اس پہ جائے گا، اور جب عین جنت کے درمیان میں جائے گا، جب تجھے جنت میں لطف آئے گا تو تم اپنی محبت کی مستی میں آ کے جنت کے درمیان بھی اذان شروع فرمائے گا، سبحان اللہ۔ اذان کا ترانہ تیرے لبوں پہ آئے گا۔ فرمایا جب اذان کا ترانہ تیرے ہونٹوں پہ آئے گا، پھر بلال کے لیے بتایا لوگوں کو، پھر میرا بلال اذان شروع فرمائے گا، ساری دنیا جتنی دنیا جنت میں ہوگی، حوروں کو دیکھنے والے حوریں بھول جائیں گے، انگور کھانے والے انگور بھول جائیں گے، کھجور کھانے والے کھجوریں بھول جائیں گے، دیکھنے والے جنت کے نور کو بھول جائیں
گے. حضور پھر کدھر دیکھیں گے؟ فرمایا نظروا الی بلال. کتنا پیارا میرا اس بلال کا جمال ہوگا. ہر آنکھ میں بلال 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 ہوگا. ہر تصور خیال میں میرا بلال کا ہی خیال ہوگا. اور ساری جنت والے رسول نبی ولی سارے دیکھیں گے میرے بلال کو. اب اللہ اکبر کہتا کہتا جب یہ میرے نام پہ آئے گا اشہد ان محمد رسول اللہ، جب میرا نام بلال کے ہونٹوں پہ آئے گا تو جنت گونج اٹھے گی. یہ کہے گا اشہدو، جنت میں آواز آئے گی نشہدو. یہ اکیلا گواہی دے گا جنت کے کونے کونے سے. پھر آواز آئے گی نشہدو ان محمد رسول اللہ. یہ کون بلال ہے جس کے لیے سرکار جنت کے وہ سلسلے بھی کھول رہے ہیں، چھپی باتیں حضور بول رہے ہیں. جنت میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرا بلال وہ ہے، لوگ جنت کے مشتاق ہیں لیکن جنت میرے بلال کی مشتاق ہے. جنت میرے بلال کی انتظار کرتی ہے، جنت میرے بلال سے پیار کرتی ہے، باغ بہشت میرے بلال کا انتظار کرتے ہیں. اور پھر مقام کا یہ عالم ہے کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم، آپ کے پوتے کا نام تھا بلال. حضرت سیدنا فاروق اعظم کے پوتے کا نام بلال تھا، یعنی حضرت عبداللہ بن عمر کے بیٹے کا نام بلال تھا. اور یہ جو خوشامدی لوگ ہوتے ہیں ان کی مینٹیلٹی عجب ہوتی ہے. یہ جب کسی آدمی کے پاس آتے ہیں تو لالچ میں اتنا آگے چلے جاتے ہیں بلکہ دریائے لالچ میں بہہ جاتے ہیں، جو بالکل نہ کہنا ہو وہ بھی کہہ جاتے ہیں. اور ترانہ کسی کا ہو اور کسی اور کے نام لگاتے ہیں، صرف چند ٹکوں کے پیچھے سچائیوں کے چاند کو گہناتے ہیں. اب ایک شاعر آیا، اس نے دیکھا کہ حضرت عمر فاروق کی حکومت کا طوطی بول رہا ہے، آپ کا پوتا بلال ہے. اب اس نے قصیدہ کہا حضرت عمر فاروق کے پوتے کے حق میں. دل میں لالچ یہ تھی کہ پوتے دادے کو بڑے پیارے ہوتے ہیں، تعریف کروں گا خاندان کی، جیبیں بھر جائیں گی، مزے آئیں گے. اب اس نے قصیدہ شروع کر دیا. قصیدہ کہتے کہتے اس نے کہا کہ جتنے زمین پہ بلال ہیں، اب اس میں اس نے موازنہ کیا، کمپیریٹیولی اس نے یہ صدا دی. اس نے کہا بلال ابن عبداللہ خیر و بلالی. اس نے کہا جو حضرت عمر کا پوتا بلال ہے، عبداللہ بن عمر کا بیٹا بھی بلال ہے، وہ خیر و بلالی سب سے بہتر بلال ہے. بس حضرت جناب عبداللہ کا یہ سننا تھا. گردن پہ ہاتھ دھرا شاعر کی کہ جھوٹ نہ بول، موتی سچائی کے مٹی میں نہ رول، او ظالم سچ بول. شاعر بیچارہ تھر تھر آیا کہ میں نے تو آپ کے گھرانے کی تعریف کی، مجھے تو امید تھی کہ میری جھولی بھر جائے گی. میں نے اتنا کہا کہ بلال ابن عبداللہ خیر و بلالی، کہ جو عبداللہ بن عمر حضرت عمر کا پوتا ہے وہ بہترین بلال ہے. حضرت فاروق اعظم کے بیٹے نے کہا جھوٹ بولا تو نے، غلط بولا تو نے. اس نے کہا میں نے غلط بولا تو صحیح آپ کر دیں. آپ نے فرمایا اب ہم سے سن، یہ موتی ہیں انہیں چن اور یہ سن کے سر دھن، یہ ہے سچ کیا. آپ نے فرمایا بلال و رسول اللہ خیر و بلالی، جو رسول پاک کا بلال ہے بس اسی کا ہر طرف کمال ہے، ہر بندے کو اسی بلال کا خیال ہے، جدھر دیکھو بلال ہی بلال ہے. سبحان سبحان. سوچنے کی بات تو یہ بھی ہے کہ حضرت عمر فاروق نے اپنے پوتے کا نام بلال کس کی محبت میں رکھا تھا؟ حضرت سیدنا بلال کی محبت میں آ کے رکھا تھا. اس لیے
عزیزان گرامی قدر، حضرت بلال کی محبت کی داستان بھی حق ہے، بلال کی عظمتوں کے سلسلہ بھی حق ہے، اور پھر بلال جس حال میں دنیا سے گئے ہیں، اللہ اکبر، وہ بھی نظارہ عجب ہے۔ لیکن جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا تھا، وہ پہاڑ ٹوٹا تھا بلال پہ۔ ویسے تو جتنے صحابہ کرام تھے سب کے اوپر غم و اندوہ کا پہاڑ ٹوٹا، لیکن حضرت بلال کے ساتھ حضور کا جو رشتہ تھا محبت کا، حضور کا جو رشتہ تھا پیار کا، وہ بالکل انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ ہر وقت ساتھ بلال کے کملی والا تھا۔ سبحان اللہ۔ اب حضرت سیدنا بلال اب کبھی اس گلی میں روئیں، کبھی اس گلی میں روئیں، کبھی اس در پہ، کبھی اس گھر پہ۔ حضرت خواجہ غلام فرید کہتے ہیں، غلام فریدہ اتھے کی وسنا جتھے یار نظر نہ آوے۔ مدینہ بے شک مدینہ، لیکن جب خالی نظر آتا تھا ظاہری وجود پاک سے مدینہ، جلتا تھا حضرت بلال کا سینہ، یہاں تک کہ بلال سہ نہ سکے، برداشت نہ کر سکے، حضرت بلال مدینہ چھوڑ گئے۔ لیکن مدینہ چھوڑتے ہوئے عالم یہ ہے کہ جب اذان کا وقت آیا، بہت عجب بات ہے، سننے سمجھنے یاد رکھنے والی بات ہے کہ حضرت بلال کی طویل ڈیوٹی تھی، اذان کی اذان کہتے رہے، ادھر حضور نے پردہ فرمایا، پھر جو اذان کا وقت آیا حضرت صدیق اکبر نے بلایا کہ بلال اذان کا وقت ہو چلا، اذان دو۔ حضرت بلال کی آہیں بلند ہوئی، کہا کس کے لیے؟ اللہ اکبر۔ حضرت صدیق اکبر کہتے کہ اللہ کے لیے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، لیکن بلال کے لفظ کس کے لیے اذان دوں؟ بلال جس کے لیے پہلے تو دیتا تھا، تو بلال نے صدا دی، اس نے کہا جس کے لیے میں اذان دیتا تھا وہ تو مجھ سے مکھڑا موڑ گیا ہے، وہ ظاہری رشتے مجھ سے توڑ گیا ہے، وہ مجھے اکیلا روتا چھوڑ گیا، اب اذان بلال نہیں دے گا۔ آج بڑے بڑے علماء ہیں، تاریخ سب کے سامنے ہے، سیرت سب کے سامنے ہے، کوئی مائی کا لال بتائے کیا صدیق اکبر کے مجبور کرنے پر صدیق نے اسے سمجھایا نہیں ہوگا کہ اذان اللہ کے لیے ہوتی ہے، اذان دین کے لیے ہوتی ہے، اذان اسلام کے لیے ہوتی ہے؟ لیکن بلال نے صاف صاف کہا کہ میں اذان دیتا تھا اس رخ بددعا کے لیے، میں اذان دیتا تھا اپنے مصطفیٰ کے لیے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان نہیں دی، جس ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت بلال نے صدیق اکبر کے کہنے پر یہ حضرت صدیق کے لیے اذان دی ہے، مؤرخین، محدثین، مفسرین نے اس حدیث کو رد کر دیا ہے کہ حضرت بلال نے صدیق اکبر کے لیے اذان نہیں دی۔ یہاں تک کہ البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر، جو دوسرے حضرات جو ان چیزوں کے اوپر یقین نہیں بھی رکھتے، ان کے امام ہیں، انہوں نے اس بات کی تردید کی ہے کہ بلال کا ایک ہی جواب تھا کہ میں اذان دیتا تھا اپنے نبی کے لیے۔ اسی حقیقت کو حضرت علامہ اقبال نے کہا کہ ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا گویا نماز تھی تیری، اور اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، اور نماز اس کے نظارے کا ایک بہانہ بنی۔ وہ پیار تھا، وہ محبت تھی، یہاں تک کہ حضرت بلال نے مدینہ چھوڑ دیا، مدینے سے شام چلے گئے، اور شام جا پکا ڈیرا لگایا کہ اب کیا لینے جاؤں گا، وہاں جاؤں گا حضور نظر نہیں آئیں گے، پھر قیامت ٹوٹے گی میرے اوپر۔ لیکن عجب بات، امام ابن عساکر نے تاریخ دمشق کے اندر، ابن عساکر کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک رات، عجب رات ہوئی، رحمت کی برسات ہوئی، اور خواب میں حضرت بلال کی نبی کریم سے ملاقات ہوئی، اور سرکار دو عالم خواب میں ملے حضرت بلال کو، اور ارشاد فرمایا ما هذه الجفوة یا بلال، بلال یہ کیسی جفا ہے، کتنا وقت گزر گیا ہے تو ہمیں ملنے ہی نہیں آیا۔
لفظ یہ ہے اما آنا لکا ان تزورنی یا بلال، بلال ہم سے ملاقات کا وقت کب آئے گا؟ کب ہم سے ملنے آؤ گے؟ کیوں ہمیں چھوڑ گئے ہو؟ کیوں ہم سے منہ موڑ گئے ہو؟ اما آنا لکا ان تزورنی یا بلال، بلال ہم سے ملاقات کرنے کب آؤ گے؟ بس رات کو ملاقات ہوئی، صبح ہوئی تو حضرت بلال بے چین بے قرار ہو گئے، مدینے کے لیے تیار۔ پوچھتا ہے سارا شامی سنسار، بلال تو شام میں پکے ڈیرے لگانے آیا، تجھے کس نے بلایا؟ اس کو کہتے ہیں جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا۔ یہ بڑے کرم کے فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ کچھ وہ بدبخت ہیں جو مدینے جاتے نہیں، کچھ وہی ہیں جن کو نبی کریم بلاتے نہیں، کچھ وہ ہیں جو مدینے سے جاتے ہیں، سرکار خود کرم فرماتے ہیں، سونے والوں کو جگاتے ہیں، جگا کے خود بلاتے ہیں جن پہ کرم فرماتے ہیں۔ حضرت بلال، اب شام والوں نے کہا بلال تو کہتا تھا میں پکے ڈیرے لے کے آیا، لیکن پھر تو چلا مدینے کو۔ حضرت شاہ حسین لاہور والے کی وہ آہ نکلی، وہ کہتے ہیں حالت وہی ہوئی کہ میں بھی جانا جھوک رانجھے دی، کوئی میرے نال چلے پیراں پیندی، منتاں کر دی پر جانا تے پیا کلے۔ حضرت بلال شام کو چھوڑ کے چلے مدینے والے۔ اب جس وقت حضرت بلال مدینے آئے، آج کتابیں چھپتی ہیں، لوگ کتابیں بانٹتے ہیں اور حاجیوں کو سمجھایا جاتا ہے کہ مدینے جانے کی چندہ ضرورت نہیں، اگر جانا بھی ہے تو مدینے جاؤ تو مسجد نبوی کی نیت کر کے جاؤ۔ اب دیکھتے ہیں بلال کدھر جاتا ہے، سیدھا مسجد میں جاتا ہے یا نبی کے مزار پہ جاتا ہے؟ بلال جدھر جائے گا مسلمان ادھر جائے گا۔ ابن عساکر میں لفظ میں پڑھ دیتا ہوں، حضرت بلال شام سے چلے مدینے، اب جل رہے ہیں نبی کے عشق میں سینے، حضرت بلال جا رہے ہیں مدینے۔ جب مدینے کی حد میں پہنچے تو بجائے سیدھے مسجد میں جانے کے عطا قبر النبی، حضرت بلال سیدھے آئے حضور کے مزار پہ، سیدھے آئے حضور کے مزار پہ۔ جعل یبکی، آنکھوں میں آنسو کا طوفان ہے، عشق نبی میں پکڑی جان ہے۔ بلال کا ماتھا منہ آج نبی پاک کے مزار کی خاک پہ قربان ہے۔ اور خود امام ابن عساکر کا یہ بیان کہتے یو مرے گو وجہہو، حضرت بلال سیدھے حضور کے مزار پہ آئے اور یو مرے گو، عربی میں مرگا، یو مرے گو تمریغ کا معنی ہے کہ رگڑنا، مٹی کے اوپر رگڑنا۔ حضرت سیدنا بلال نے اپنا منہ نبی پاک کی مزار پاک کی خاک پہ رکھا، پھر رگڑا اسے۔ اب کون جانے یہ جو مدنی کے روزے کی خاک ہے یہ کتنی پاک ہے، یہ کتنی پاک ہے، اور یہ جو حضرت سیدنا بلال کا عمل ہے ہمارے لیے دلیل کی آخری شکل ہے۔ بھٹک گئی لوگوں کی عقل ہے، بلال کا صحیح عمل ہے۔ اب حضرت بلال رو رہے ہیں، اب سر اٹھایا، مدینہ امنڈایا، بلال اذان سنا، اذان سنا۔ اب وہ اذان سناتا تو کیسے، ہوش حواس قائم نہیں، کیسے اذان سناتے حضرت بلال؟ اب حالت آپ کی ہوش حواس سب جا چکے، کوئی چیز سلامت نہیں۔ لوگ آپس میں کہتے ہیں کہ کون مجبور کرے، کون بلال کو کہے اذان دے۔
اچانک لوگوں کے ذہن میں آیا حسن حسین کو بلاؤ، ان سے کہلواؤ، اگر ان کی زبان پہ یہ حکم آئے گا بلال بامرے مجبوری اذان سنائے گا، ہمیں یاد وہ بچھڑا زمانہ پھر پلٹ آئے گا۔ اب حسنین کریمین حسن حسین نبی کے لاڈلے، نبی کے پیارے، کیونکہ بلال ان پہ جان وارتے تھے، قربان ہوتے تھے۔ اب دونوں شہزادے جو سامنے آئے، دوڑ کے حضرت بلال نے دونوں کو گلے لگایا۔ اب حسن حسین کی آہ نکلی، روئے شہزادے نبی کے، کہا بابا بلال تو بھی چلا گیا، نانا بھی چھوڑ گئے، ہماری ماں بھی ہمیں چھوڑ گئی، ہم یتیم ہو گئے بابا بلال، والدہ بی سیدہ بھی چلی گئی، ہمارے نانا پاک بھی گئے، تم بھی چلے گئے۔ اب لوگوں نے کہا شہزادو اس کو بولو اذان کہے، ادھر حسن پاک نے، ادھر امام حسین نے پکڑا، بلال اذان دے، بلال اذان دے۔ بلال کی آہ نکل گئی، سارا زمانہ کہتا بلال چپ رہتا، لیکن اب عشق کی مجبوری ہے، اگر دل چاہے نہ چاہے اذان دینا ضروری ہے، کیونکہ میرے سامنے جوڑا نوری ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور یہ بھی تھا زمانہ نور کا۔ حضرت بلال جب چڑھے پھر منبر پہ، دی اذان، الوفا الوفا علامہ سمہودی کی مدینہ پاک کی تاریخ سے لے کر ابن عساکر تک ہر کتاب میں لکھا ہے کہ جب حضرت بلال نے اذان شروع فرمائی، قیامت سے پہلے مدینے میں قیامت آئی، یہاں تک کہ مدینہ تھر تھر رایا، ایسے لگتا تھا کہ نبی پاک واپس پلٹ آئے، حضور پھر دنیا میں تشریف لے آئے ہیں۔ پردہ دار بیبیاں پردوں کو کھول کے، پردوں کو چھوڑ کے نکلی، روتی ہوئی نکلی کہ کیا حضور کا دور پھر پلٹ آیا، کیا اللہ کا نبی پھر لوٹ آیا ہے۔ اب حضرت بلال اذان کہتے کہتے، یہ ترانہ کہتے کہتے، جب سرکار دو عالم کا ہونٹوں پہ نام آیا، عادت کے مطابق آنکھ کو پھیر کے مصلی کی طرف جو لگایا، جب وہ چہرہ والضحیٰ نظر نہ آیا، پھڑک کے بلال زمین پہ آیا، اب تڑپ رہا ہے، ایڑیاں رگڑ رہا ہے، صدا لگا رہا ہے، مجھے مدنی کا زمانہ یاد آ رہا ہے۔ اس لیے حضرت سیدنا بلال کی ہستی، پھر جس دن بلال دنیا سے گئے ہیں، وہ منظر بھی بڑا عجیب ہے کہ حضرت بلال کا آخری وقت آیا، حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے نظروں کو اپنے دروازے کی دہلیز پہ لگایا، شاید کوئی آیا، اب نظریں دہلیز پہ لگی ہوئی ہیں، دل میں تمنا اور ارمان انگڑائیاں لے رہے ہیں، جے جیندیاں منہ نکلے دانی بھی لنگ آمی وقت دفن دے، دیکھ گھنی تیرے آون تے کھلوے سن بند کفن دے۔ کریم شاید آ جائے، بس نظر لگی تھی اور سامنے عزرائیل آ گئے، ملک الموت آ گئے، ملک الموت آئے، پہلے بلال رو رہے تھے، آنسو جاری تھے، اب حضرت عزرائیل کو جو دیکھا تو حضرت بلال نے خوشی سے نعرہ لگایا، لفظ یہ ہے واہ تربا، واہ تربا، واہ خوشی کا ویلا آیا، واہ جھومنے کا وقت آیا، واہ عید کا وقت آیا۔ بیوی لپٹ گئی، اس نے کہا ہمارا گھر اجڑ رہا ہے اور تم نعرے خوشی کے لگاتے ہو۔ جب گھر والے گھروں سے جاتے ہیں گھر اجڑ جاتے ہیں، کیونکہ تو بیلی تے سب جگ بیلی تے نا بیلی وی بیلی، سجنا باج محمد بخشا سنی پئیے حویلی۔ بلال تو ہے نور گھر میں ہے، تو ہے سب کچھ سلامت گھر میں ہے، اب تو جا رہا ہے لیکن جاتے ہوئے لوگ روتے ہیں، تو خوشی کے نعرے لگا رہا ہے۔
بیوی نے کہا واہ حزنا، واہ حزنا، ہائے غموں کا وقت، ہائے دکھوں نے گھیر لیا غریب خانے کو۔ بیوی نے واہ واہ کی، بلال نے جاتے ہوئے واہ واہ کی کہ واہ خوشی کا ویلا آیا۔ بیوی نے جب پوچھا کہ جانے والے موت کو دیکھ کے یوں جشن کوئی نہیں مناتا، کیوں مناتے ہو؟ حضرت بلال نے فرمایا تو پگلی دیوانی نہیں سمجھ رہی، تو کیوں روتی ہے؟ کہا کیونکہ آپ جا رہے ہیں۔ کہا لیکن مجھ سے پوچھ میں کدھر جا رہا ہوں؟ فرمایا غدن القل احبتا محمدن و حزبہ، بس ابھی تھوڑی دیر ہوگی، اسرائیل آئے گا، ہاتھ میرے سینے پہ ٹکائے گا، روح بدن سے جائے گا، سامنے میرا سونا پیارا محمد آئے گا، جب مرتے ہی وہ مجھے گلے لگائے گا، جب ان کی دید ہوگی، یہ موت نہیں ہوگی، پھر میری عید ہوگی۔ غلام فریدا لکھ عید منے ساں، جڑا بچھڑے مل سن ماہی۔ جب ماہی مکھ دکھاتا ہے پھر مرتے ہوئے بھی عاشق جشن مناتا ہے، پھر وہ موت نہیں ہوتی، وہ موت کا منظر عید بن جاتا ہے۔ آج بھی صدیاں گزر گئیں لیکن بلال ہر ایک مسلمان کو یاد آتا ہے۔ اور ہم نے جو آج عشق و محبت کا بنایا استعارہ، وہ بھی پوری تاریخ اسلام میں ہے حضرت بلال پیارا۔ اور یہ تھا انتہائی اختصار کے ساتھ بلال کی زندگی کا مختصر نظارہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔